دلیل پاک سے مسجد کا آغاز فرمائیں۔ درود ہے محمد والے
شیخ خانی کے لیے تشریف لائیں. روز میجی محمد وعدہ
شوہر کو ہے جو نفس رسالت خواب ہے، یا صوبتی محافظ امور کتاب ہے، بابا ہے جن کا دین کا سلطان وہ بطور، شوہر ہے جن کا بولتا قرآن وہ بطور، شوہر ہے جن کا بولتا قرآن وہ بطور، بیٹے ہیں جن کے حاصل ایمان وہ بطور، بیٹے ہیں جن کے حاصل ایمان وہ بطور، ہر شان سے ہے جن کی فضل شان وہ بطور، ہر شان سے ہے جن کی فضل شان وہ بطور، بندے کی کیا مجال کے ان کی صدا کرے، غربت ہر جن کی خالق ارض و سما کرے، بندے کی کیا مجال کے ان کی صدا کرے، غربت ہر جن کی خالق ارض و سما کرے، غربت ہر جن کی خالق ارض و سما کرے، پیش رسول آدھی کی جب بھی پڑے صدا، تعظیم کو خود اٹھتے تھے پیغمبر عطا، تعظیم کو خود اٹھتے تھے پیغمبر عطا، یہ پاس یہ وقار یہ عزت یہ احترام، ٹکڑا نبی نے اپنا کہا ان کو لا کلام، ٹکڑا نبی نے اپنا کہا ان کو لا کلام، جن کی بنا ہے اجر رسالت بطول ہے، حق تو یہ ہے کہ جزو رسالت بطول ہے، حق تو یہ ہے کہ جزو رسالت بطول ہے، اے معجزہ نبی کو کرامت بطول ہے، اے جن کے سر پہ تاج شفاعت بطول ہے، رحمت نبی ہے سایہ رحمت بطول ہے، رحمت نبی ہے سایہ رحمت بطول ہے، اور جن سے چلی ہے نسل امامت بطول ہے، جن سے چلی ہے نسل امامت بطول ہے، جنت کی باہ فاطمہ زہرا کے نام پر لاکھوں سلام بنت رسول عطا پر، لاکھوں سلام بنت رسول عطا پر، لاکھوں سلام بنت رسول عطا پر، جس دم مبارک کو رسول زمن چلے، انگلی پکڑ کے ساتھ حسین و حسن چلے، عصمت بنا بن کے علی سب شکن چلے، دیدر میں بطول جو یہ پنج تن چلے، دیدر میں بطول جو یہ پنج تن چلے، بنت نبی کے پردے کا کیا اہتمام تھا، آگے رسول پاک پیچھے امام تھا، آگے رسول پاک پیچھے امام تھا، آئی تھی بہن نصرت اللہ مصطفیٰ، فتح عظیم خالق اکبر کی عطا، جلیے کی شرط طے ہوئی میدان کربلا، ڈھونڈا ہوا عذاب نصارہ سے ٹل گیا، ڈھونڈا ہوا عذاب نصارہ سے ٹل گیا، ان پر نزول رحمت رب ودود ہے، ان کے لیے سلام ہے ان پر درود ہے، ان کے لیے سلام ہے ان پر درود ہے، ایک چھوٹے منہ سے بڑی بات میں کہوں، امت کے پیرہن پہ ہے آل نبی کا خون، امت کے پیرہن پہ ہے آل نبی کا خون، کرتاس سو گوار ہے پامال سرجی کو، روداد بن سے فاطمہ زہرا میں کیا
فاطمہ زہرا میں کیا کہوں گوریاں ابال ملا سر کا بطول کا قیدی بنا کھڑا تھا قربا رسول کا قیدی بنا کھڑا تھا قربا رسول کا مسرور جگہ پر بھی بطول فلک جنا خوش تھے رسول شاہ کے حسنین کو سرا جانا بلا جواب کا آنا بلا جواب جانا بلا جواب کا آنا بلا جواب زینب کی جانے آنے میں ہے فرق بے حساب زینب کے جانے آنے میں ہے فرق بے حساب جیسے چلی تھی جب تو عجب آن بان تھی لیکن وطن میں آنے کی کچھ اور شان تھی لیکن وطن میں آنے کی کچھ اور شان تھی کیسے چلی تھی ساتھ برادر لیے ہوئے عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہوئے عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہوئے اور محمد و علی اصغر لیے ہوئے آئی تو دل فدا بہتر لیے ہوئے آئی تو دل فدا بہتر لیے ہوئے موتی غدے حسین علیہ السلام تھا ہر دم فلک ستائی کو رونے سے کہا تھا ہر دم فلک ستائی کو رونے سے کہا تھا قدر نبی پہ آئی جو زینب جگر بگا شور قبا سے مصدر وحشت تھا آج کا چوکٹ پکڑ کے بولی بہتر کی سوگوا جگہ نواسی آئی ہے بچشم اشفا جگہ نواسی آئی ہے بچشم اشفا کرتے غم و علم سے جگر تھرتھراتا ہے اٹھ کر گلے لگاؤ کہ دل بیٹھا جاتا ہے آدھا کو تھا نفاق پیغمبر دعائی ہے کرنا قتل میرا برادر دعائی ہے کرنا قتل میرا برادر دعائی ہے سب لوٹ لی کمائی ہے در دعائی ہے امت نے چھین لی میری چادر دعائی ہے امت نے چھین لی میری چادر دعائی ہے درسا کسی نے بھی نہ دیا واہ محمد اہل حرم کو کہہ دیا واہ محمد درسا کسی نے بھی نہ دیا واہ محمد اہل حرم کو کہہ دیا واہ محمد لہرائے سر کو ہلکائے اشیاء لے گئی خواجہ حسین شام کے بازار میں گئی میں بے ندا یزید کے دربار میں گئی میں بے ندا یزید کے دربار میں گئی اور بنت بطول مجلس محفال میں گئی امت کے ظلم و جور کی ایک داستان ہے شانوں پہ میرے اپنے رسل کا نشان ہے شانوں پہ میرے اپنے رسل کا نشان ہے وقت دعا ہے حق سے اثر کریے حق دعا یا رب حق کے احمد زہرا مرتضی یا رب حق کے احمد زہرا مرتضی پہلے حسن بلائے شہنشاہ کربلا پہلے حسن بلائے شہنشاہ کربلا سب حاضرین بخت کا پر
پاکستان کو استحکام عطا فرما، حاضرین محفل اور بانیان محفل کی تمام تبدیلی حاجات کو بھرنا، میرے مولا جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی سب کے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں شفاعت سے نجات عطا فرما، اس وقت کے تیسری بارے سے امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں خصوصاً جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بر محمد و بیگم ڈاکٹر ریاض علی شاہ قدیم ہیں، دعا کیجیے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاعت کاملہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ درد عصیاں کی دوا مل جائے گی، درد عصیاں کی دوا مل جائے گی، یا علی کہہ دو شفا مل جائے گی۔ درد عصیاں کی دوا مل جائے گی، یا علی کہہ دو شفا مل جائے گی۔ آ کے بیٹھو مجلس شبیر میں، آ کے بیٹھو مجلس شبیر میں، تم کو زہرا کی دعا مل جائے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اب میں التماس گزار ہوں وجود الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع قرآن اور فلاح آخرت پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ منافقین کو گلشن کا پھول سمجھا ہے، تیرے شعور سے بہتر ہے منافقوں کا گمان، تیرے شعور سے بہتر ہے منافقوں کا گمان، جنہوں نے صوت علی کو رسول سمجھا ہے۔ محمد صلوات خاندان رسالت پر بلند صلوات۔ کیفیت دل حق کی ادا مان رہی ہے، کیفیت دل حق کی ادا مان رہی ہے، ہر شے تجھے ہر شے سے سوا مان رہی ہے، کیفیت دل حق کی ادا مان رہی ہے، ہر شے تجھے ہر شے سے سوا مان رہی ہے۔ اے سرور عالم میں تیری عظمت کے قربان، اے سرور عالم میں تیری عظمت کے قربان، کیوں دنیا تیرے نوکر کو بھی خدا مان رہی ہے۔ نعرہ حیدری! علی والا
ہو نہیں سکتا، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، جسے علی بخشے وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ حدیث مصطفیٰ ہے غور سے سن لو مسلمانوں، حدیث مصطفیٰ ہے غور سے سن لو مسلمانوں، جو علی کا منکر ہے ہر علی ہو نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری! أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنيب، ذي الجلال البازخ العظيم، ذي الملك الفاخر القديم، مالك الأملاك، مفلك الأفلاك، مسخر الشمس والقمر، مكبر الليل والنهار، مكبر النهار على الليل، قاسم كل جبار عنيد، مهلك كل شيطان مريد، رب الجنة والناس، رب العالمين. جلت عظمته، الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقدين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين، هو أصدق الصادقين وقوله الحق، لأن هو مؤلن الحق بالحق. بسم الله
الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مائدہ، 5ویں سورے کی 35ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور سبیل رب میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم آخرت میں فلاح پا سکو۔ اللہ نے آیت میں خطاب کیا ایمان والوں سے، اور مطالبہ کیا ایمان والوں سے تقوی کا، اور تقوی کے بعد ایمان والوں سے اور صاحبان تقوی سے مطالبہ کیا وسیلہ تلاش کرنے کا، وسیلے کا صراحت کرتے ہوئے اور وضاحت کرتے ہوئے اس آیت میں اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ وسیلہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید کا 9واں سورہ سورہ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلا جز اور 2 باتیں سورہ توبہ کی اس آیت میں ہوئی جو سورہ مائدہ کی آیت کا پہلا جز ہے۔ اب سورہ مائدہ میں فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد کہ وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہاں سورہ توبہ میں فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے دامن کو تھام لو۔ لیکن دونوں آیتوں میں پہلی شرط ایمان کی، ایمان کے بعد دوسری شرط تقوی کی۔ عام طور سے اتقوا اللہ کا ترجمہ عموماً جو کیا جاتا ہے ان 2 آیتوں میں، اور جہاں جہاں قرآن میں اتقوا اللہ آیا وہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، اور اتقو کا ترجمہ اللہ سے ڈرو. اتقو تقوی سے ہے. اس کا اسم فاعل متقی ہے. متقی کی جمع متقین ہے. جب اتقوا اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو قرآن میں یہ کیا جاتا ہے، سب کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. لیکن جب اتقوا کا تقوی کا اسم فاعل متقی، اور متقی کی جمع متقین معروف آیا، جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہدی للمتقین، تو ہدی للمتقین کا ترجمہ بلا تفریق مسلک اور ملت کے، بلا تفریق کسی فرقے کے، جب ہدی للمتقین کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہاں ڈرنے کا ترجمہ نہیں کرتے. اگر تقوی کے معنی ڈرنے کے ہیں تو یہاں ڈرنے کا ترجمہ کیا جائے، یہاں نہیں کرتے. اچھا، اگر متقین کا ترجمہ پرہیزگاری ہے کہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاری ہے ترجمہ، تو اتقوا اللہ کا ترجمہ کریں. نعوذ باللہ، اتقوا اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ سے پرہیز کرو. اگر متقین کے معنی ہے پرہیزگاری کے، تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری کے، تو اتقوا اللہ کا ترجمہ کرو. نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، پھر ترجمہ کرو اتقوا اللہ، اللہ سے پرہیز کرو. کہتے نہیں، یہاں یہ ترجمہ نہیں، یہاں پرہیزگاری ترجمہ نہیں. اسی تقوی کا اور متقی کا افعال و تفصیل ہے. دیکھیے، ایک جگہ تقوی کے معنی ڈرنے والے طے ہو گئی بات، دوسری جگہ تقوی کے معنی پرہیزگاری. اب اسی کا افعال و تفصیل ہے. سورہ الحجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ، معروف آیت ہے. اسی تقوی کا افعال و تفصیل، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتقا، تم میں، اب اس کا ترجمہ اتقا کا کیا کیا جاتا ہے عام طور سے، تم میں سب سے زیادہ اکرمکم معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ فرض شناس ہے وہی تقوی. اتقا میں آیا تو ترجمہ فرض شناس، متقین میں آیا تو ترجمہ پرہیزگاری، اتقوا اللہ میں آیا تو ترجمہ ڈرنے والا. جب ایک لفظ کو، قرآن کے ایک لفظ کو انسان نہیں سمجھ سکتا تو پورے قرآن کو معصومین کے بغیر کیسے سمجھ سکتا؟ اصل میں نفس معصوم کے ذہن میں گفتگو ہے. اصل میں تقوی، لفظ تقوی
یہ جو اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ، لفظ تقوی وقایا سے، تقوی وقایا سے، وقایا کے معنی بچاؤ کا ذریعہ، وقایا معنی بچاؤ کا ذریعہ۔ اب اس لفظ تقوی کا ترجمہ ہوگا وقایا کے حوالے سے بچاؤ کا ذریعہ۔ اب ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اب اس تقوی کے معنی کو جہاں جہاں قرآن میں تقوی کی آیتیں آئیں، کسی آیت پر منطبق کر کے دیکھ لیں، یہ ترجمہ آسانی سے ہوگا، سیاق و سباق کے مطابق ہوگا، محل وقوع کے مطابق ہوگا کہ تقوی کے معنی ہے اللہ کے غضب سے بچو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اتقوا اللہ ترجمہ کر لیجئے، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ ھدی للمتقین، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ قرآن مجید ھدی للمتقین ہدایت ہے۔ کیا قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ صرف متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، لیکن آیت ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک آیت ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب سورہ بقرہ کی دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، قرآن کو نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں، انزل فیہ القرآن، اب اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے الناس، عام لوگوں کے لیے۔ اب یہاں فرمایا عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ ھدی وبشری للمؤمنین۔ اب یہاں سورہ نحل میں فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ نے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ایک جگہ فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے، ایک جگہ فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ تو اللہ ہدایت کے درجے بیان کر رہا ہے، ہدایت کے درجات بیان کر رہا ہے، لیکن اصل میں صحیح معنوں میں قرآن سے فائدہ اور قرآن سے رہنمائی وہی حاصل کر سکیں گے جو متقین ہوں گے، جو اللہ کے غضب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کریں گے۔ ان کے لیے اللہ نے کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا یہ متقین کون ہیں؟ ھدی للمتقین، قرآن ان متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یؤمنون بالغیب، پہلی صفت
صفت متقین کی اللہ نے یہ بیان کی، پہلی صفت بیان کی کہ جو متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں متقین کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے بنیاد قرار دیا اس پہلی صفت کو کہ دیکھو اگر تم پہچاننا چاہو کہ متقین کون ہے تو سب سے پہلے ان میں یہ دیکھنا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، یا کوئی غیب ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو نہ مانتے ہو، غیبت ایمان کو بھی مانتے ہیں یا نہیں۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں متقین۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ينفقون، جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس کا انفاق کرتے ہیں، سبیل رب میں انفاق کرتے ہیں۔ یہ متقین کی اللہ صفتیں بیان کر رہا ہے کہ یہ صفت ہے۔ دیکھیے صفت کی دو قسمیں ہیں قرآن کی اصطلاح میں، ایک صفت احترازی کہلاتی ہے اور دوسری صفت تشریحی کہلاتی ہے۔ یہ جو صفت احترازی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت احترازی دائرے کو محدود کر دیتی ہے، اس کی حد قائم کر دیتی ہے۔ اگر ہدی للمتقین کے بعد جتنی صفتیں ہیں اگر یہ احترازی ہوں تو یہ دائرے کو محدود کر دیں گی، حد قائم ہو جائے گی، اور نعوذ باللہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ بھی متقین ہو سکتے ہیں جو غیب پر ایمان نہ رکھتے ہوں، وہ بھی متقین ہو سکتے ہیں جو نماز نہ قائم کرتے ہوں۔ اس لیے سب متفق ہیں کہ یہ صفت جو متقین کی اللہ نے بیان فرمائی یہ صفات تشریحی ہے۔ صفات تشریحی کا مطلب ایک مجمل لفظ آ گیا، اس مجمل لفظ کی تشریح کے لیے اس کی صفتیں بیان کی۔ جیسے مجمل لفظ مثلا الجسم طویل وعریض وعمیق، جسم کے لیے تشریح میں تین صفتیں ہیں، الجسم طویل عریض وعمیق، تین صفتیں، یعنی جسم ایک مجمل لفظ ہے اور جسم سمجھا جائے گا طویل سے، عریض سے اور عمیق سے۔ اب اگر ان میں سے ایک صفت بھی نہ ہو تو وہ جسم نہیں کہلائے گا۔ اگر طول ہی طول ہو تو وہ خط کہلائے گا، جسم نہیں کہلائے گا۔ اگر طول اور عرض ہو اور عمق نہ ہو تو وہ سطح کہلائے گی، جسم نہیں کہلائے گا۔ یہ تشریحی صفت ہے۔ مانوس مثال آپ کو دے دوں جس سے آپ مانوس ہیں تاکہ بات آسانی سے واضح میں کر سکوں، یعنی ایک مجمل لفظ ہو اور اس مجمل لفظ کی تشریح میں صفتیں موجود ہوں جس سے وہ مجمل لفظ سمجھ میں آ جائے۔ مانوس مثال، رسول نے 39ویں دن خیبر میں لفظ استعمال کیا لَأُعْطِيَنَّ رَایَتَ غَدًا رَجُلًا۔ یہ جو رجلن ہے یہ مجمل لفظ ہے۔ رسول نے فرمایا کل میں
علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا. رجل اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا جب تک رجل کے بعد جو صفت رسول نے بیان فرمائی وہ صفت رسول بیان نہ کرتے. اب رسول نے بتایا کہ وہ رجل کون ہے, اس کی صفتیں کیا ہیں. رسول بتا رہے رجل کہتے ہی اسے ہیں جس میں یہ صفتیں ہوں. رسول نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَتَ غَدًا, کل میں علم اس کو دوں گا. لَأُوتِيَنَّ رَایَتَ غَدًا, کل میں علم اس کو دوں گا. رجلاً, جو رجل ہوگا. اب رسول بتا رہے رجل کون ہوتا ہے؟ کراراً. دیکھو رجل اسے کہتے ہیں جو جم کر لڑے. غیر آفراری. دیکھو رجل اسے کہتے ہیں جو میدان سے کبھی فرار اختیار نہ کرے. اب رسول نے تیسری تشریحی صفت بتائی, یحب اللہ ورسولہ. دیکھو رجل اسے کہتے ہیں جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا. اور جو صرف اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو, صرف وہ رجل نہیں, یحب اللہ ورسولہ. دیکھو رجل اسے کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہو. پھر رجل کی تشریحی صفت بتائی اور ارشاد فرمایا دیکھو رجل کی صفت یہ ہے, تشریحی صفت یہ ہے لا یرجع. وہ جب میدان میں جائے گا لا یرجع, وہ واپس نہیں پلٹے گا حتی یفتح اللہ علی یدیہ, جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں میں فتح نہ دے دے. جب حضرت علی کو خیبر میں ختمی مرتبت نے علم دیا, ختمی مرتبت ایک قدم آگے بڑھے, ایک قدم آگے بڑھ کر ختمی مرتبت سے علم لے کر علی ایک قدم آگے بڑھے. رسول نے علم دیا علی کو, علی ایک قدم آگے بڑھے. آگے بڑھ کر اب علی کا چہرہ میدان کی طرف ہے, علی کی پشت رسول کی طرف ہے. اب رسول سے علی پوچھتے ہیں اِلَى مَتَى, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں. یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں. تو رسول نے فرمایا کہ حتی یفتح اللہ علی یدیہ, علی اس وقت تک جنگ کرنا جب تک تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ ہو جائے. لوگوں نے اعتراض کیا, ساتھیوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ علی کی پشت آپ کی طرف تھی, چہرہ میدان کی طرف تھا, آپ سے علی گفتگو کر رہے تھے, علی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. علی ذرا سا آگے بڑھے تھے, واپس آ کر آپ سے بات کر لیتے کہ میں کب تک لڑوں. رسول نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, جب علی آ جائے اس سے پوچھ لینا. جب علی آئے خیبر سے واپس مجھ سے پوچھ لینا. جب علی آئے تو رسول کے ساتھیوں نے کہا, پوچھا یا علی آپ نے جاتے ہوئے اپنی پشت رسول کی طرف کر کے رسول سے گفتگو کیوں کی تھی, چہرہ سامنے کر کے بات کرنا چاہیے تھی. علی نے جواب دیا کہ علی کا جواب موجود ہے کہ اگر میں
رسول کی طرف چہرہ کر کے بات کرتا تو رسول نے فرمایا تھا لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، یہ اگر میدان میں چلا جائے گا تو اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک پتہ نہ کر لے اگر میں رسول کی طرف چہرہ کر لیتا تو قول رسول کی تکذیب ہو جاتی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تشریح صفات کی کرتے ہوئے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کے غضب سے بچو، اتقوا اللہ۔ لیکن اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، خود اللہ کا فرمان ہے، یہاں فرمایا میرے غضب سے بچو، اور حدیث قدسی میں فرماتا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب آتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بات عرض کرتا ہوں، جب قارون کی سرکشی، دیکھیں اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، جب قارون کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قارون کے لیے بد دعا کی، حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے زمین کا ایک حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا، جس زمین کے جز پر اور جس زمین کے حصے پر قارون موجود تھا اپنے خزانوں سے، وہ زمین کا حصہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور آواز قدرت آئی موسیٰ یہ زمین تمہارے تابع ہے، اس زمین سے جو کام لینا چاہتے ہو لو۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، اب اللہ نے اس پر قارون پر عذاب نازل کیا، اپنے سارے خزانوں سمیت جن پر اس قارون کو غرور تھا، وہ قارون زمین میں دھسنے لگا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے مہلت دی، زمین میں وہ دھسنے لگا لیکن اللہ نے مہلت دی کہ شاید اب بھی یہ ہدایت پا جائے۔ پہلے سے وہ پیروں سے زمین میں دھسنا شروع ہوا، پہلے سے گھٹنوں تک دھسا، اب حضرت موسیٰ سامنے ہے، جب وہ گھٹنوں تک دھسا، اب دیکھیں ان رحمتی سبقت علی غضبی، جب وہ گھٹنوں تک دھسا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے تھے، حضرت موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ اب مجھ پر رحم کرو، اپنے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنی سرکشی کر کے اب تو باز آ رہا ہے، زمین کو موسیٰ نے حکم دیا اسے اور نکل جا، زمین میں اور نکلا، جب سینے تک نکل لیا تو پھر قارون کہتا ہے موسیٰ سے
مجھ پر رحم کرو. میں اب پاس آیا. حضرت موسیٰ جو جلال کی کیفیت میں تھے, حضرت موسیٰ زمین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم نکلتی کیوں نہیں ہے؟ پھر زمین نے گردن تک نکلا. پھر موسیٰ سے اس نے رحم کی درخواست کی. موسیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ تو مکمل کیوں نہیں نکلتی ہے؟ زمین نے اسے مکمل نکل دیا. وہ واصل جہنم ہوا. اب اس کے بعد دیکھیں ان رحمتی سبقت علی قلبی. اس کے بعد حضرت موسیٰ طور پر آئے. آ کر پہلی آواز اللہ کو دی, کوئی جواب نہیں آیا. پھر دوسری آواز اللہ کو دی, کوئی جواب نہیں آیا. تیسری آواز طور پر جا کر اللہ کو دی, کوئی جواب نہیں آیا. جب جواب نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام تڑپ تڑپ کر رونے لگے. یا اللہ میں نے کیا قصور کیا ہے جو تو مجھ سے کلام نہیں کرتا؟ آواز قدرت آئی, موسیٰ وہ تم سے بار بار رحم کی درخواست کرتا رہا, تم نے اس پر رحم نہیں کیا. اگر وہ ایک دفعہ مجھے پکار لیتا تو میں رب نہ. میں اتنا رحمان اور رحیم ہوں کہ اگر وہ ایک دفعہ مجھے پکار لیتا تو میں اس کی درخواست کو رد نہ کرتا. یہی باتیں ہیں جو گناہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے گناہ نہیں کیا. یہی باتیں ہیں جو گناہ نہیں ہے لیکن ترک اولا ہے. یہی باتیں گناہ نہیں ہے, ترک اولا ہے. یعنی یہ بلند شخصیتوں کے شایان شان نہیں تھی. ترک اولا کہتے ہی اسے ہیں کہ اولا اور بہتر کام کو چھوڑ دیا جائے اور کم بہتر کام کو انجام دے دیا جائے. اگر دو کام سامنے ہوں, ان میں سے ایک کام بہتر ہو, دوسرا کام کم بہتر ہو, لیکن ہوں دونوں کام جائز, تو ان میں سے جس کام کو بہتر کو اختیار کیا جائے تو وہ ترک اولا نہیں ہے. لیکن اگر کم بہتر کو اختیار کر لیا جائے تو وہ ترک اولا ہے. اور ہمارے رسول نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے کبھی بھی ترک اولا نہیں کیا. دیکھیں جو کام بھی رسول نے کیے وہ اولا تھے, اس لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ قرآن میں سند دے رہا ہے کہ نبی مومنین سے اولا ہے. ہمارے رسول نے جو کام کیے وہ اولا تھے. اگر ہمارے رسول کے سامنے دو جائز کام تھے تو یہ رسول نے جو کام انجام دیا, رسول کا وہ کام انجام دینا, جو کام بھی رسول نے انجام دیا رسول کا وہ کام انجام دینا خود اپنے مقام پر اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے جو کام انجام دیا وہ اولا تھا. اگر وہ کام اولا نہ ہوتا تو رسول چھوڑ دیتے. یعنی رسول کا دو کاموں کی موجودگی میں ایک کام کا اختیار کرنا اس کام کے اولا اور بہتر ہونے کی دلیل ہے. مثال دے لوں, رسول مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, قرآن کی آیتیں ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں, مسجد میں مجمع ہے, دروازے کی طرف دیکھا, 5 سالہ حسین لڑکھڑاتے ہوئے اندر آ رہے ہیں. اب رسول ساتھیوں کے
سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن مجید سمجھا رہے تھے۔ رسول یہ نہیں کہہ سکتے تھے کسی ساتھی سے ذرا دیکھنا حسین گر نہ جائے، لیکن رسول نے یہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں رسول کے سامنے دو کام تھے، ایک قرآن تھا، دوسرے حسین تھے۔ اب مجھے بتائیں رسول جس کام کو اختیار کرے وہ اولا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں رسول نے کیا کیا؟ رسول نے قرآن پڑھنا، خطبہ دینا، تفسیر کرنا چھوڑ دیا، خود گئے جا کے حسین کو اٹھا لیا، جا کر امام حسین کو اٹھا لیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ امام حسین کو گود میں اٹھانا اولا تھا، امام حسین کو گود میں اٹھانا اولا تھا، ورنہ رسول کبھی نہ اٹھاتے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر رسول حسین کو گود میں نہ اٹھاتے تو رسول سے ترک اولا ہو جاتا۔ عظمت حسین پہ بلند سلام۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، خطاب ایمان والوں سے۔ اچھا الایمان، رسول فرماتے الایمان فهو نصفان، نصفه الخوف ونصفه الرجاء۔ رسول فرماتے ایمان کے دو حصے، ایمان کا نصف خوف کا نام اور ایمان کا نصف رجا امید کا نام، یعنی خوف اللہ کا یہ نصف ایمان ہے، ایمان کا نصف ہے۔ بلکہ اس بات کو میں اس طرح عرض کروں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں اصطلاح کے اعتبار سے ایک لفظ ہے اب، اور ایک لفظ ہے رب۔ عیسائی اسے اب کہتے ہیں یعنی باپ، اور مسلمان رب کہتے ہیں یعنی پروردگار۔ یہ خوف کے حوالے سے آج کی گفتگو کو نتیجے تک عرض کر دوں، لیکن اب سبب وجود بتاتا ہے اور رب سبب بقا بتاتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے یہ نہیں فرمایا کہ الحمدللہ خالق العالمین نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے رب ہونے پر ناز کیا ہے، اس لیے کہ وجود دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن ربوبیت کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اور رسول اکرم کی ذات، یہ جتنی ذوات مقدسات ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے غضب سے بچو،
ناراضگی سے بچو. آپ اور رب کے حوالے سے بس ایک بات عرض کر دوں کہ رسول ختمی مطلب نے کبھی ترک اولا نہیں کیا. ہمارے ائمہ معصومین نے کبھی ترک اولا نہیں کیا. جو کام کیے اولا کیے. سابق انبیاء میں کچھ ایسے ہیں کہ ان سے ترک اولا ہوگا، لیکن رسول اور آل رسول کے دامن پر گناہ تو دور کی بات ہے، ترک اولا کا داغ بھی نہیں تھا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان کے دامن پر گناہ تو دور کی بات ہے، ترک اولا کا داغ بھی نہیں تھا، معصوم ہے، گناہ کبھی سرزد نہیں ہوا. ایک لائق توجہ بات ہے، جب ان سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوا، صحیفہ کاملہ پڑھ لیں، دعائے کمیل پڑھ لیں، سید الساجدین کی عبادتیں دیکھ لیں، رسول کی عبادتیں دیکھ لیں، حضرت علی کی نماز اور عبادتیں دیکھ لیں، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ترک اولا کا داغ بھی ان کے دامن پر نہ تھا، لیکن ان کی نمازیں دیکھیں. جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح تھر تھر کانپتے تھے. جو روایتیں بتاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح تھر تھر کانپتے تھے جیسے کوئی مجرم دربار میں کھڑا. اور ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا گناہ کا یا ترک اولا کا. تو کتابوں میں جب یہ باتیں آئیں کہ یہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کانپتے تھے، تو لوگوں نے عجیب باتیں لکھی کہ یہ گناہ تو انہوں نے نہیں کیے، لیکن یہ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری اس لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں سکھایا جا سکے. یہ باتیں لکھی گئی، ہمیں سمجھایا جا سکے، ہمیں تعلیم دیا جا سکے. نعوذ باللہ، اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ ہمیں سکھانے کے لیے. نعوذ باللہ، یہ بات غلط ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، جیسے ہم اللہ کے دربار اور بارگاہ میں کھڑے تم بھی ایسے کھڑا ہوا کرو. تو اس کا مطلب ہے کیا وہ تصنع اور بناوٹ تھی؟ نعوذ باللہ، یہ تو تصنع اور بناوٹ ہوئی کہ اس طرح کھڑے. یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے. پھر کیا بات ہے جب ان کے دامن پر گناہ کا کوئی داغ ہی نہیں تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیوں کانپتے تھے؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کی کیفیت یہ کیوں ہوتی تھی کہ چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا؟ آخر سبب کیا تھا؟ یہی بات آپ اب اور رب کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. اب اور رب کے حوالے سے کہ یہ کیوں کانپتے تھے. دیکھیے، جو جتنا زیادہ توجہ تمہیں پر، جو جتنا زیادہ سعادت مند بیٹا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے باپ سے ڈرے گا. جتنا زیادہ سعادت مند ہوگا وہ اپنے باپ سے اتنا ہی ڈرے گا. کیوں ڈرے گا؟ اس کا باپ کیا اسے ایذا پہنچاتا ہے؟ وہ تو اس کی تربیت کرنے والا ہے، وہ تو اس سے شفقت کرنے والا ہے. یہ سعادت مند جو زیادہ ہے یہ اپنے باپ سے کیوں زیادہ ڈرتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس سعادت مند بیٹے کو اپنے باپ کی عظمت کا احساس ہے. اس سعادت مند بیٹے کو اپنے باپ کی عظمت کا احساس ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو اپنے باپ کی عظمت کا احساس ہے. معلوم ہوا یہ اس لیے نماز میں
اللہ کی بارگاہ میں کانپتے تھے کہ انہیں اللہ کی اتنی معرفت حاصل تھی کہ انہیں اللہ کی عظمتوں کا احساس تھا. انہیں اللہ کی عظمتوں کا احساس تھا. یہ جانتے تھے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے. یعنی جو جتنی معرفت رکھے گا، جسے اللہ کی جتنی معرفت ہوگی، اتقوا اللہ، اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا. مولا کائنات خود فرماتے ہیں، معلوم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، نہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اس کی عظمت کا احساس ان کے قلوب میں تھا. اس لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آیت کا یہ جز، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور جب تقوی کی منزل پر آتے ہو ایمان کے بعد، پھر وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ انہیں بنانا جنہیں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. کربلا میں ایک جانب وہ وسیلہ تھا جسے اللہ نے وسیلہ بنایا، اور دوسری جانب وہ تھے جن کے دل میں خوف خدا نہیں تھا. ہاں امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفے بھیجا، جس کے لیے جملہ لکھا، المسلم ثقتی و معتمدی. کہ دیکھو، مسلم ابن عقیل میرا معتمد ہے، ثقتی میرا معتمد ہے، اخی میرا بھائی ہے، میرا نمائندہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں ایک وقت حضرت مسلم ابن عقیل پر وہ آیا کہ سب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور حضرت مسلم ایک دروازے کے قریب بیٹھ گئے. توعا نامی عورت کا گھر تھا. اس نے جو اپنے دروازے پر ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کہا کیوں بیٹھے ہو؟ مسلم نے کہا مجھے پانی پلاؤ. وہ پانی لے کر آئی. حضرت مسلم پانی پی کر بھی وہیں بیٹھے رہے. توبہ کہتی ہے تم نے پانی پی لیا، اب اپنے گھر جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت مسلم نے سر جھکا کر کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اور پھر مسلم ابن عقیل کا سر جھکا ہوا ہے، اور مسلم ابن عقیل نے پوچھا، توعا نامی عورت سے پوچھا، کیا تم امام حسین کو جانتی ہو؟ کہنے لگی کیوں نہیں جانتی، وہ میرے مولا اور آقا ہیں. حضرت مسلم نے کہا تمہیں پتہ ہے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ کوفے بھیجا ہے. تو وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں، وہ شہزادے مسلم ابن عقیل ہیں. حضرت مسلم نے اپنا سر جھکا کر کہا انا مسلم ابن عقیل. انا مسلم ابن عقیل. جب اس نے یہ سنا
تو کہا شہزادے گھر میں آج رہ کر جنگ کریں، گھر میں رہ کر جنگ کریں، باہر جا کر ان کا مقابلہ نہ کریں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے جملے یہ ہیں، کہتے توڑ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نامحرم سپاہی تیرے گھر میں گھس آئیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نامحرم سپاہی تیرے گھر میں گھس آئیں۔ میں مسلم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مسلم ابن عقیل آپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، نامحرم سپاہی بی بی توبہ کے گھر گھس آئے۔ ارے مسلم شام غریبہ میں ذرا خیال رکھنا، شام غریبہ میں ذرا خیال رکھنا، نامحرم سپاہی زینب کی چادریں اتارنے، نامحرم سپاہی زینب کی چادریں اتارنے کئی خیموں میں نہ گھس آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مختصراً عرض کروں، حضرت مسلم نے مقابلہ کیا، تنہا مقابلہ کیا، لیکن وہ وقت آیا جب ظالموں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا، مقابلے کے بعد گرفتار کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ کے علم میں ہے، میں تو دوہرا رہا ہوں، مسلم کو کربلا کا پہلا شہید کہتے ہیں، مسلم کو کربلا کا پہلا شہید کہتے ہیں۔ ارے ظالم جب مسلم کو گرفتار کر کے لعین کے دربار میں لے گئے تو مسلم کا سر تنا ہوا ہے، کسی نے کہا مسلم سے، مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے، سر اٹھا ہوا ہے، کسی نے مسلم سے کہا امیر کو سلام کرو، تو مسلم نے جواب دیا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب جناب سید سجاد، ایک بات یاد دلا دوں، جناب سید سجاد رہا ہو کر مدینے واپس آ گئے تھے تو کسی نے سید سجاد سے سوال کیا تھا، سجاد جب قید شام سے رہا ہو کر مدینے واپس آئے تھے تو کسی نے سید سجاد سے سوال کیا تھا، مولا جب آپ کے چچا دربار میں گئے تھے ان کا سر اٹھا ہوا تھا، ان کا سینہ تنا ہوا تھا، لیکن مولا جب آپ دربار میں گئے تھے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، مولا اس کا کیا سبب ہے؟ مولا کیا توق وزنی تھا؟ مولا کیا توق وزنی تھا؟ سجاد نے کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ارے یہ نہیں سوچا میرا چچا گیا تھا کہ وہ اکیلا تھا، ارے میں گیا تھا تو میری بے پردہ بھولیا، رسی میں جکڑی ہوئی دربار میں کھڑی تھی، دربار میں کھڑی تھی، میری بے پردہ بھولیا دربار میں کھڑی تھی۔ ہاں سادارو اجرکم اللہ۔ بس گفتگو کے اختتامی جملے مسلم کے لیے لعین نے حکم دیا جلاد شامی کو کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور اس طرح لے جا کر قتل کرو کہ مسلم کا سر دارالامارہ کی چھت سے باہر ہو، تاکہ جب قتل کر دو تو مسلم کا سر دارالامارہ کی چھت سے نیچے گر جائے۔ عزادارو شامی جلاد مسلم کو لے کر دارالامارہ کی چھت پر گیا،
عزادارو آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اگلے دن بقرہ عید تھی، اس کے اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ مسلم نے چھت پر سے دیکھا لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عید کی خریداری کے لیے لے جا رہے تھے، عید کی خریداری کے لیے لے جا رہے تھے۔ وہیں سے پکار کر مسلم نے کہا اے لوگوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ بتانا کہ تمہارا باپ مارا گیا، تمہارا باپ مارا گیا۔ ہاں عزادارو، اب مسلم نے دارالامارہ کی چھت پر انگشت شہادت کو بلند کیا، انگشت شہادت کو بلند کر کے مسلم نے انگشت شہادت کو بلند کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین سفر میں تھے، ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے حسین رکے اور رک کر امام حسین نے بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام یا اخی، وعلیکم السلام یا اخی۔ حضرت عباس اترکم اللہ، بس آج کی گفتگو کے آخری جملے، حضرت عباس جو امام حسین کے قریب تھے، امام حسین سے کہتے مولا آپ سلام کا جواب کسے دے رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ سلام کا جواب کسے دے رہے ہیں اور اخی کہہ کر جواب دے رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا بھیا عباس، تم سنو گے تو برداشت نہ کر سکو گے، بھیا تم دیکھو گے تو برداشت نہ کر سکو گے۔ حضرت عباس نے اصرار کیا مولا مجھے بتائیں آپ سلام کا جواب کسے دے رہے ہیں؟ مولا حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو سامنے کیا، عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو حضرت عباس نے دیکھا قاتل جلاد شامی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے، مسلم کو اس طرح لٹایا ہوا ہے کہ جب قتل کیا جائے گا تو مسلم کا سر دارالامارہ کی چھت سے گرے گا۔ حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا، حضرت عباس نے آگے بڑھنا چاہا، حسین نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا بھیا کہاں جا رہے ہو، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ عباس نے کہا مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرے بھائی کا سر چھت پر سے زمین پر آئے۔ آپ سمجھ گئے وہ جملہ آج کی گفتگو کے آخری جملے ہے۔ عباس نے کہا مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرے بھائی کا سر چھت پر سے گر کے نیچے آئے۔ امام حسین نے کہا ارے بھیا عباس تو